अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाराए दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अगले 15 रोज के लिए ओगरा ने बाकायदा जो समरी भेजी थी उसके मुताबिक जो ये इजाफा है जो इस मरतबा किया गया है उसकी डिटेल्स आपके सामने मजीद हम लोग पेश करेंगे इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। लेकिन बैनुल-अक़वामी ट्रेंड्स एक तो इस हवाले से डिस्कस करेंगे चूंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक महंगाई या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं उनसे कोई इनकार नहीं है, ख्वाह वो तेल की कीमतों में हो, पेट्रोलियम मसनूआत, सो मच सो कि जो ओपेक ममालिक हैं और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं वहां पर भी इस किस्म का रुझान हमें पेट्रोलियम मसनूआत और फ्यूल प्राइसेस में नजर आता है। सिमिलरली जो आप अपने स्क्रीन पर भी जैसे देख सकते हैं कि माहाना एक चार्ट है जो कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं इस हवाले से कि क्या ट्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पर दीगर भी जो खाने पीने की अशिया हैं वहां पर भी अशिया खुर्दोनोश में भी इस किस्म का इजाफा देखा है। तो एक तो बैनुल-अक़वामी तनाजुर में बात जरूर करेंगे और उस चीज को देखेंगे कि उसका पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट है। फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक नाजरीन ज्यादा जो हम इंपॉर्टेंटली जिसके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस रहेगा 15 दिन के लिए, एक तो ये ओगरा की तरफ से जो समरी आई उसके बाद से ये नई कीमतों का इतलाक हुआ है और पिछली दफा भी 9 रुपए तक पेट्रोल की जो कीमतें थी पेट्रोलियम मसनूआत की उनमें बढ़ाई गई थी। अब फिर 15 रोज बाद दोबारा एक हमने इजाफा देखा है और अब ये जो हालिया जो इजाफा है इसके बाद से पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल, तेल की कीमतें वगैरह, ये तमाम इसमें जो है एक हमने इसके बाद एक इजाफा देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो ब्रेंट क्रूड है नाजरीन, इसकी कीमत इस दफा 7 ईयर अपने हाई पर पहुंची है विच इज एट $85 पर बैरल। तो एक तो ये सिनेरियो है, इसको हम इन स्पेसिफिक इन अकाउंट इसको रखेंगे जरूर। लेकिन एक और दूसरा जो इसका जो तकाबली जायजा है वो भी हम लोग लेंगे कि दीगर ममालिक के साथ इसका क्या कंपैरिजन बनता है। और जो दीगर ममालिक हैं, एक तो ओपेक कंट्रीज का मैंने आपसे तस्करा किया है, वहां पर भी इस किस्म के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन दीगर भी जो ममालिक हैं वो भी अगर डिस्प्ले आप कर दें तो हम लोग उसमें हम दिखाते हैं कि क्या इस वक्त ट्रेंड्स हैं। श्रीलंका में इस वक्त 158 रुपए फी लीटर है, अमेरिका में इस वक्त फी लीटर 164 रुपए हैं और ये हम लोग करेंसीज को इक्वेट करके कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपी। बांग्लादेश में फी लीटर 188 रुपीज, चीन में 1 लीटर पेट्रोल 209 रुपए का है, भारत में इसी तरह से 240 रुपए, न्यूजीलैंड में 302, बरतानिया में 324 और दीगर भी जो हांगकांग वगैरह में 444 तक का पाकिस्तानी रुपए के टर्म्स में पेट्रोल है। ये तकाबली जायजा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक एक बात करना जरूर लाजमी है क्योंकि $85 पर बैरल पर इस वक्त है ब्रेंट क्रूड। इससे पहले भी हमें याद है कि बहुत पुरानी बात नहीं है, $100 पर बैरल से भी ज्यादा पर ब्रेंट क्रूड रह चुका है। लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक जो इतना जो एक इजाफा है हमने नहीं देखा पेट्रोलियम मसनूआत में। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल दखल इस पूरी चीज में हमारी डॉलर रुपी पैरिटी का भी है और जो हमारा वीकेंड एक जो पाकिस्तानी रुपी है उसका भी एक बहुत खातिर ख्वाह अमल दखल इन तमाम चीजों में समझा जा रहा है क्योंकि इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमने बिजली की कीमतों में भी कॉन्सिक्वेंटली देखा है, वहां पर भी इजाफा नजर आया है और एशिया खुर्दोनोश दीगर भी जो एशिया खुर्दोनोश है वहां पर भी इजाफा नजर आ रहा है। वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने जब वाशिंगटन डीसी में प्रेस टॉक की तो उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि इसमें कोई बेहतरी या कोई कमी महंगाई की शरह में मुतवक्के नहीं है और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कमेंट किया कि ये एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ट्रेंड है जिसकी वजह, जिसके असबाब इस वक्त समझ से बाहर हैं कि क्यों ये इस किस्म का इजाफा हो रहा है। आज थोड़ा हम अपनी इस नशिस्त में डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे इन वजूहात को, बैनुल-अक़वामी जो पस मंजर है उसके तनाजुर में भी बात करेंगे और पाकिस्तान स्पेसिफिक भी जो हमारे डायनामिक्स हैं उन अहवाल से भी बात करेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हम कोई अगर मजीद कम कर सकते हैं, प्रॉब्लम अगर हमने आइडेंटिफाई की है तो इसका हल, इसका सोल्यूशन कहाँ है। इस पे आज एक टेक्निकल हम डिबेट करने जा रहे हैं अपने पहले सेगमेंट के तहत और एक मुझे बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल इस पे ज्वाइन कर रहा है। मैं तारुफ कराऊँ, सेनेटर ताज हैदर मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड ताज साहब। हारून शरीफ साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मौशियात सीनियर इकोनॉमिस्ट और इन तमाम अहवाल से अपना जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड हारून साहब। डॉक्टर सलमान शाह नाजरीन बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुशीर खजाना हुकूमत पंजाब के और वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट वंस अगेन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह आपकी मौजूदगी के लिए। और इसके ऊपर हम होलिस्टिकली जब बात का आगाज करें तो मैं डॉक्टर साहब, ताज साहब, आप दोनों की इजाजत से हारून साहब, इफ आई में बिगिन विद यू, आपका एक पहले न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आ जाए, फिर हम उसके सियासी और जो दीगर उसके तकनीकी एतबार हैं उनके अहवाल से भी बात करेंगे। योर टेक। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में 8 से 12 रुपए का इजाफा हुआ है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है,
یہ ملک کے لیے تو ورثم ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب $85 پر کروڈ برینٹ مل رہا ہوگا تو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر جو ایک پاکستان کے لیے جہاں تک تقابلی جائزہ تو اچھی چیز ہے، لیکن پاکستان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اگر جیسے ہمارا ڈالر روپی پیرٹی کے اندر تیزی سے جب فرق آتا ہے اور اسی طرح جب جو کموڈیٹیز کی قیمتیں اور خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ نہ صرف ہمارے اوپر معیشت کا پہیہ چلانے پر آتا ہے بلکہ لوگوں کی روزمرہ زندگی پر بھی بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے۔ پاکستان کے کچھ سٹرکچرل ایشوز ہیں معیشت کے جن کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری ڈیپینڈنس جو ہے بجلی بنانے کی بہت ساری پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر ہے، بہت سالوں سے ہے، یہ اس حکومت کا نہیں ہے، یہ پچھلی کئی حکومتوں کا ایشو چلا آ رہا ہے۔ ہماری جو گاڑیاں ہیں تقریباً 99% سے زیادہ وہ آئل کی مصنوعات پر ہیں اور الیکٹرک سائڈ پر نہیں ہیں۔ جو ہم بجلی کی کنزمپشن کرتے ہیں اس میں بھی رینیوبل انرجی کم ہے، تو لانگ ٹرم میں ہمیں انحصار جو ہے ان چیزوں پر اپنی امپورٹ کا گھٹانا پڑے گا۔ سملرلی جو شارٹ ٹرم میئرز ہیں، دیکھیے یہ اگر ہم اس کو گریجولی ایڈجسٹ کرتے جاتے جیسے کہ باقی ممالک نے کیا 30-30 50-50 پیسے کر کے، تو پھر اس کا پنچ جو ہے یا ایک سیاسی طور پہ یا ایک پاپولسٹ اپینین میں رد عمل اتنا شدید نہیں آتا کہ آپ اس کو ایک گو میں 10 سے 12 روپے اوپر لے جائیں، کیونکہ پھر جب قیمتیں اور چیزیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو لوگوں کو بہت ویزیبل چینج نظر آتی ہے۔ تیسرا اس کا ایسپیکٹ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیے ہوئے ہیں، ریونیو کلیکشن کے ہمارے ٹارگٹس ہیں، اور ہمارا جو کہ بار بار سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں کہ آپ اگر بجلی مہنگی بناتے ہیں سستی بیچتے ہیں جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو آپ یا تو کم کریں یا ریونیو بڑھا لیجئے۔ سملرلی جو ہم پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز ہمارے ابھی بھی 20% سے کم ہیں اوورآل پرائسنگ کے اندر، لیکن جب ہم پاس آن کرتے ہیں تو اس نیگوسیشن کا بھی اس سے تعلق نظر آ رہا ہے۔ میری وری یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہماری کمپیٹیٹیونیس اس جو اضافے سے خاصی متاثر ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی ٹارگٹڈ سبسڈی کی طرف سوچنا چاہیے، کیونکہ جو بہت امیر لوگ ہیں یا کروڑوں روپے کی کاریں چلاتے ہیں ان پر بھی اتنا ہی امپیکٹ آ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلانے والے پر بھی اتنا ہی امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ میری کچھ انیشل ویوز ہیں۔ اچھا، اس پہ ظاہر ہے مزید ہم بات کریں گے اور اپوزیشن کا لائے عمل تاج صاحب میں آپ سے جانوں گی، لیکن آپ کی اجازت سے اگر ڈاکٹر شاہ سے ہم اس کا پہلے ہمیں ویو پوائنٹ مل جائے، پھر میں اگر تاج صاحب کی جانب آؤں تاکہ اپوزیشن کا بھی ایک پرسپیکٹیو آئے اس میں کہ اب اس کے بارے میں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بٹ ڈاکٹر شاہ، ٹو یو فرسٹ، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کیا اگر گریجولی ہم عوام کو یہ جو اضافہ ہے یہ پاس آن کرتے تو شاید اس کا رد عمل کچھ تھوڑا سا کم ہو سکتا تھا، اس مطلب جو پاپولر اوپینین ہے وہ اس میں کچھ بہتری یا تھوڑی سی ماڈریشن آ سکتی تھی؟ مونا، ایک بات تو آپ نے انٹروڈکشن میں بھی ساری باتیں کر دی اور ہارون شریف نے بھی بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے سچویشن۔ ایک چیز پہ میں ذرا ہارون سے اختلاف کروں گا اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم امپورٹڈ انرجی جو ہے اس میں ڈومیسٹک انرجی یعنی کہ رینیوبلز کو لا سکتے تھے آن اے ویری بگ اسکیل، اور وہ ہم نے نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ تقریباً 25% ہے ہمارا اوور آل امپورٹس کا، اور کیونکہ ہماری بجلی بھی امپورٹڈ ہے، آپ اپنا بجلی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو امپورٹ بل جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور جو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم پے کرتے ہیں تو وہ ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹ سے لیک ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ہم نے عجیب سا پاور سیکٹر بنایا ہے جس کو ہماری حکومتوں نے، جو ہارون شریف نے تو تمام حکومتوں کو الزام لگایا ہے جو کہ درست ہے، کیونکہ نہ ہم نے ہائیڈرو کو بڑھنے دیا، ہائیڈرو کو ہم تقریباً 25-30 سال سے بلکہ زیادہ سال سے ہائیڈرو کو ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے جب موقع ملا کہ ہم سولر پہ جا سکتے ہیں تو وہ بھی ہم نے نہیں لیا، اور ہم نے بڑے مہنگے کانٹریکٹ کیے یہ کولے کی اور LNG کے اوپر ہم نے بجلی کا نظام کھڑا کر دیا ہے۔
تو اب وہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے اس بجلی کو جب ہم بناتے ہیں. ڈاکٹر شاہ فیر انف آپ نے ایک تو بجلی کے حوالے سے تفصیلی طور پر فرمایا، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ان پرٹیکولر یہ اضافہ کیا ہمیں ایک سنگل موسٹ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ہمارے روپے کی قدر ڈالر کے برعکس بہت کم ہے؟ دیکھیں اگر آپ اوور آل انرجی پرائسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آئل کی جو امپورٹس ہیں وہ بجلی کے ساتھ بہت کلوزلی لنک ہو چکی ہیں، اور 25% جو امپورٹ آپ کا یہ انرجی بن گیا ہے یہ تو آپ کی اکانومی کو چلنے ہی نہیں دے گا جب تک آپ اس کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں کریں گے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ رینیوبل سے ہے، وہ ہائیڈرو سے ہے، اور اپنی ڈومیسٹک آئل کو پروڈکشن کو بڑھانا اور اس کے اور ذخائر نکالنا. اور یہ ہماری گیس کے بھی ذخائر جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے نہیں توجہ دی، تو ایک قسم کا ایک مافیا چھا گیا ہے جو میں کہتا ہوں کہ فاسل فیول مافیا ہے، جو ہمارے اداروں پہ بھی چھا گیا ہے اور وہ ہمیں ہلنے نہیں دے رہا. اور وہ ہم نے نیگوشیشنز بھی کی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ اور دوسرے اداروں سے کہ کسی طریقے سے اس کا بوجھ کم ہو ہمارے پہ، تو وہ بھی اتنے کوئی نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے جو ادارے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ بھی فاسل فیول انڈسٹری کے ہی پلیئرز تھے. تو آئی تھنک ایک تو ادھر ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا پڑے گا رینیوبلز کی طرف. اور آج کل ڈاکٹر شاہ آئی ایم جسٹ پرومپٹڈ ٹو آسک کہ یہ جو فاسل فیول کے یہ پورے جو ایک گروپ کے پلیئرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں یہ لوگ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی رینیوبل گیس کی انرجی کی طرف نہیں جانے دیا، کیا یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ جی یہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پچھلے دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو کوشش نہیں کی کسی چیز، وہ رینٹل پاور میں پھنسے رہے. لیکن پی ایم ایل این کو بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ جو انہوں نے 10-15 ہزار میگا واٹ کولے کی اور گیس کی کیپیسٹی کریٹ کی ہے، ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ یہ سولر کرتے اور رینیوبلز کی کرتے، اور انہوں نے نہیں کی. اگر ہمارا بیلنس اس وقت ہوتا کہ 30 سے 40% ہمارا سولر پہ ہوتا اور باقی ہمارا جو ہے وہ بے شک امپورٹڈ بھی ہوتا، لیکن ہمارا تھر کول زیادہ ہم استعمال کرتے تاکہ ہماری امپورٹس کم ہو. تو ٹھیک ہے، رائٹ. میں ڈاکٹر شاہ میں آتی ہوں آپ کی طرف واپس. آپ نے زیادہ تر امپورٹس اور جو پچھلا ہمارا ایک برڈن ہے آپ نے اس کی جانب بتایا. سینیٹر تاج حیدر، یہ ڈائریکٹ ظاہر ہے آپ سے ایک سوال، انہوں نے مہنگی بجلی کا تذکرہ کیا ہے، رینٹل پاور کا تذکرہ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ہمیں ویل ان پلیس یہ چیزیں ٹھیک کر دینی چاہیے تھی؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ چونکہ جناب شوکت ترین اس وقت بھی وہ یو ایس اے میں ہیں اور وہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اس کے لنکیجز جوڑے جا رہے تھے کہ وہ بھی کچھ سخت شرائط ہیں، آپ اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں زیادہ پری ڈومیننٹ فیکٹرز رہے ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے معاشیات میں ہمیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. جو انٹلیکچوئل انٹیگریٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کہ 7 سال میں یہ ہائیسٹ ہیں. 10 سال پہلے کیا قیمت تھی؟ 140 اور 145 بالکل ایسی ہے. ہاں تو یہ 140 145 پہ بھی اگر 100 روپے لیٹر یا 104 روپے لیٹر بیچا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی حقیقت. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان میں ایسا امپیکٹ نہیں آیا تھا. دوسرے یہ کہ آپ نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمتیں بہت سے ملکوں کی دیں. مجھے ہم منیمم ویجز کی کیوں نہیں بتاتے؟ میں 6 سال پہلے جب سینٹ کی سی پیک کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا، اس وقت مجھے چینیوں نے بتایا کہ وہاں جو منیمم ویج ہے وہ کوئی $400 جو ہے وہ مہینے کا آ رہا ہے. اور اگر $400 ہے تو پھر سرمایہ گردش میں ہے، لوگوں کی بائنگ پاور ہے اور اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی. یعنی کم ویجز کے اوپر اکانومی کبھی گرو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سرکولیشن کے اندر نہیں جاتا. دوسری چیز یہ کہ ہم اس وقت کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اگر بجٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 600 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں ہمیں لینے ہیں تو پھر پیٹرول کی قیمتیں کہیں جائیں، ڈالر کہیں گرے، کچھ بھی ہو، ہمیں تو 600 بلین کرنے. اور یہ جس حقیقت سے ہم منہ چھپانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بجٹ یہاں نہیں بنا ہے، یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے. اور یہ تمام چیز جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے پہلے بھی ایک حکومت میں، ہماری حکومت جب ختم ہوئی، شاہد جاوید جبرکی صاحب آئے تھے اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ
اگر آپ کے اتنے ریزروز ہیں اور اگر آپ کی، کیونکہ اس وقت ہماری کوئی $25 بلین کی ایکسپورٹ تھی، تو اگر یہ پوزیشن ہے آپ کی، تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کے یہ 2-4 بلین کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس وقت کی پوزیشن یہی ہے، آپ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ اتنی ہے، ہماری فورن ریمیٹنسز اتنی ہیں، آپ اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں، ریزروز ہمارے اتنے ہیں، تو یہ $500 ملین کی قسط نہیں آئی، یہ نہیں آئی۔ شاہد جاوید برقی صاحب، ہی واز ویری فرینک اینڈ ہی سیڈ کہ سینیٹر یو ڈنٹ نیڈ دا منی، یو نیڈ دیئر گڈ ول۔ آپ کو آئی ایم ایف کی گڈ ول چاہیے، اور آئی ایم ایف کی گڈ ول چاہنے کے بہت بڑے پولیٹیکل وہ ہیں۔ جب تک آپ کا بجٹ اور آپ کی اکنامک پالیسی آئی ایم ایف بناتا رہے گا اور آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک آپ آئی ایم ایف کے سامنے اگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی سلیم مانڈیوالا ہمارے فائننس منسٹر تھے، جو بیوروکریٹ ان کے ساتھ گئے تھے آئی ایم ایف سے بات کرنے، وہ کہ نہیں سر ہم تو بالکل آپ کی پالیسی، بٹ آن دا انسٹرکشنز آف دی گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پریزیڈنٹ زرداری، سلیم مانڈیوالا نے کہا نہیں ہمیں آپ سے نہیں کرنا ایگریمنٹ۔ تو اگر آپ اس جال سے نہیں نکل سکتے تو آپ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھا سکتے، آپ کو ریونیو ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوں گے جو امپاسبل ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اور ریونیو ٹارگیٹ میٹ کرنے کے لیے آپ کو عوام کا خون نچوڑنا ہوگا، اور جس وقت آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی پیسہ جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر بڑی تیزی سے جائے گا، اور پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جناب ملکہ صاحب یہ امپورٹڈ فیول کاروں کے اندر جا رہا ہے، جس رفتار سے کاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، صحیح یعنی اسلام آباد کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید پابندی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ، کیا ہم جس بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ 8 سال سے سولر انرجی پہ ہے، کریکٹ، صحیح، اور پاکستان کی پارلیمنٹ اسلام آباد کی جو انرجی لیکن ساتھ صاحب کہ ایسی کمپلجنز ہم پہ ہمیشہ سے رہی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بھی جو حکومتیں ہیں ہمیشہ جاتی رہی ہیں آئی ایم ایف کا رخ کرتی ہیں۔ ہم اس کو اوور سمپلیفائی کرتے ہیں نا، آئی ایم ایف کے 4 طریقے کے قرضے ہیں۔ ایک یہ شارٹ ٹرم، آپ نے پیسے لیے 1.5 سال کے اندر واپس کر دیے، ہم نے 2 سال کے لیے لیا تھا اور اس کو ہم نے 1.5 سال کے اندر واپس کر دیا، پھر ہم نے پورا لیا بھی نہیں کہ بھئی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف ایز اے بینکر کے جس سے آپ اوور ڈرافٹ لے سکتے ہیں اور اس کو واپس کر سکتے ہیں، بٹ آئی ایم ایف ایز اے پالیسی میکر کہ آپ کے ہاں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے اور اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ جب 88 میں ہماری حکومت آئی تھی اور اس وقت حنفی صاحب نے اور ڈاکٹر محبوب صاحب نے دستخط کر دیے تھے آئی ایم ایف سے، اور اس مقدس صحیفے کی مجھے بھی زیارت کرنی نصیب ہوئی کہ اس کے اندر آپ پہلے سے دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو جمہوریت یا معیشت پنپ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی غیروں کے ہاتھ میں رہے گی، اور آپ کا ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ آفٹر آل واٹ از فریڈم؟ فریڈم از اویلیبلٹی آف آپشنز۔ کریکٹ، اگر آپ اپنے ڈیسیشنز نہیں لے سکتے، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت ابھی اس وقت ہم ہیں اس اگریمنٹ میں، ہارون صاحب جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون صاحب شاید آپ ایگری کریں اس سے۔ ٹو یو ہارون صاحب۔ جی دیکھیں، ایک تو بات بالکل درست ہے جو پروفیسر صاحب، سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم بوروڈ منی کے اوپر اپنی اکانومی چلائیں گے، اور جن کو پرائر ایکشنز کہتے ہیں کنڈیشنلٹی کے، تو وہاں پر آپ کے پاس پالیسی میکنگ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ لیکن جہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ جو بار بار 4-5 سال کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اگر اس سے نکلنا ہے تو بنیادی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلیاں آئی ایم ایف جو آپ کو روکتا نہیں ہے۔ فار انسٹنس، لیکن وہاں پر کنویننگ سپیس ڈائیلاگ کی لمیٹڈ ہے، جیسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کو اگر آپ نے سیٹل کرنا ہو یا بیچنا ہو تو آئی ایم ایف آپ کو نہیں روکتا ہے، بلکہ آپ کو ارج کرتا ہے کہ ہمیں کچھ سٹیپس لے کے چلانا ہو تو روکتا ہے۔ جی مجھے میں اس پہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں یہاں جو اہم نقطہ اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے،
हमारी प्रोडक्टिविटी वहीं रुकी हुई है। उसकी वजह से इकोनॉमी में कंजम्पशन का प्रेशर बढ़ रहा है। जब कंजम्पशन का प्रेशर बढ़ेगा और चीजें खुद प्रोड्यूस नहीं होंगी तो हम इंपोर्ट करेंगे। जाहिर है, हाँ। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर तेल की अहमियत है। अब हमारे पास चॉइसेस क्या है, हाँ। तो वो ना मैं यहाँ ये 2-3 सजेशंस देना चाहूंगा बड़ी क्विकली। देखिए, पहली सजेशन तो ये है, जैसे अभी पहले सेगमेंट में बात हो रही थी कि आप इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार घटाइए। मैं जब चीन गया वजीर आज़म के साथ पहले साल में, तो वहां मैंने उनको बाकायदा एक शहर दिखाया जहां सब मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल से कन्वर्ट करके बैटरी पे कर दिया गया था। और मैंने वहां ये बाकायदा स्टेज पर ये सजेशन पेश की कि हम इसको लाहौर के इनर सिटी में रेप्लिकेट कर लें। हमें कुछ इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जहां तक ब्यूरोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली ना तो उसके अंदर प्रो ग्रोथ माइंडसेट है, ना कॉम्पिटेंस है, तो ये हमें इसको बढ़ा के करना पड़ेगा। मुल्कों ने किया है। दूसरा स्टेप देखें, इस वक्त ये है कि जो लग्जरी कारें हैं, मैंने कल जो नंबर्स देखे हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए की पोर्ट पर खड़ी हुई हैं। ये मुल्क अभी मुतहम्मल नहीं हो सकता उनकी पेमेंट करने का, तो हमें कुछ लग्जरी चीजों पे तो थोड़ी कर्ब करना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट है। Correct, लेकिन correct. शॉर्ट टर्म में अगर स्टेप्स लेंगे, वरना ये जो फ्यूल की एडजस्टमेंट हो रही है ये बहुत जोर से बाइट कर रही है हर तबके को, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, और हमारी बार्गेनिंग पावर खित्ते में और रीजनली घटती जा। और हारून साहब, ये जो पैसे पाकिस्तानी रुपी का जो एक अमल दखल है, आपको लगता है वो कोई हमारे बस में है, या आप समझते हैं कि इस वक्त वी कांट डू मच अबाउट? देखिए, मुसलसल अगर आप मंथली देखिए कि जब भी हमारी एक्सपोर्ट की निस्बत $4 अरब इंपोर्ट मंथली बढ़ती जाएगी, तो रूपी पे प्रेशर तो नेचुरल है। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसमें रद्द करता हूं, क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर जहां तक IMF का एक मैं आई एग्री कि उनके ऊपर सियासी टूल के तौर। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे डी चौक की जानिब, जहां पर महफिल समा का एहतमाम किया गया है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और CDA के इश्तराक से। और काबीना अरकान मेंबरान कौमी असम्बली तमाम लोगों को दावत भी दी गई है कि वो आएँ और इस बासादत मौके में शिरकत की सादत हासिल करें। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और CDA के इश्तराक से इस्लामाबाद डी चौक पर महफिल समा का एहतमाम किया गया है। काबीना अरकान मेंबरान कौमी असम्बली को दावत दी गई है, अपोजिशन को भी दावतनामे अरसाल किए गए हैं, आवाम और अहले खाना को भी शिरकत की दावत दी गई है। माह मुबारक रबीउल अव्वल में हर जानिब विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इसी सिलसिले में आज डी चौक में भी महफिल समा का एहतमाम किया गया है। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा कि महफिल का एहतमाम BTV और CDA ने मुश्तरका तौर पर किया है। तमाम लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं और इस वक्त तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल हैं और तमाम लोग भी शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। महफिल समा का एहतमाम इस्लामाबाद के डी चौक में किया गया है। मुल्क भर में हर तरफ महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। माह मुबारक रबीउल अव्वल के सिलसिले में नात ख़्वानी का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। और आज इस्लामाबाद के डी चौक में खुसूसी तौर पर एक तारीखी महफिल समा का इनेकाद किया गया है, जिसमें न सिर्फ मेंबरान कौमी असम्बली बल्कि काबीना अरकान और इसके अलावा आम अवाम भी शिरकत कर सकते हैं और खुसूसन अपोजिशन को भी दावतनामे अरसाल किए गए हैं कि वो भी इसमें शिरकत करने की सआदत हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। रहमतुल आलमीन या रहमतुल आलमीन।
امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے ملک میں انفلیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل انفلیشن سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نیچرل پریشر آپ کے روپی پہ آئے گا جب بھی آپ اس کو مارکیٹ بیس کریں گے اور ریئل ایکسچینج ریٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کا روپی جو ہے وہ اوور ویلیوڈ تھا, اس کو آپ نے صحیح ویلیو پہ لانا ہے. اس کے بعد یہ بالکل جو بات ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھنے میں کیونکہ ایک لیگ آتا ہے, ابھی انویسٹمنٹ خاصی ہوئی ہے ٹیکسٹائل میں لیکن وہ ابھی کیپیسٹی مکمل طور پہ آپریشنل نہیں ہوئی. جب جیسے جیسے وہ ہوگی تو یہ حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو بھی ہمیں اس وقت گروتھ چاہیے وہ ایف ڈی آئی سے آئے گی. اور یہ بات کی ہارون نے اور تاج صاحب نے بھی اس کی طرف ذکر کیا کہ سی پیک میں اب ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے نکل کے اب بزنس ٹو بزنس میں جو ہم جا رہے ہیں تو چائنیز ایم این سیز کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے پوری دنیا کو بھی ایکسپورٹ کریں اور واپس چین کو بھی ایکسپورٹ کریں. انفارچونیٹلی ہمارا ابھی تک نظام جو ہے وہ بہت ہاسٹائل ہے فورن انویسٹمنٹ پہ, اور پرٹیکولرلی کیونکہ چین کو ہمارے بزنس کمیونٹی بھی نہیں سمجھتی, ان کے طریقہ کار تھوڑے سے فرق ہیں, ہماری بیوروکریسی نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. سو آئی تھنک کہ ایک تو سی پیک میں چائنیز ایم این سیز اگلے 1-2 سال میں ان سے کم از کم 10-15 بلین ڈالر کی ہمیں کمٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پیسہ وہ کمبوڈیا اور ویتنام وغیرہ میں لگا رہے ہیں. ہم نے آپ کو مارکیٹ دیٹ کوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو پاکستان. مجھے بلکہ آئی ریکال کہ جب آپ اور ہارون صاحب ایک نشست میں تھے تو ہارون صاحب نے خاصی کریٹیکل ریمارکس ریگارڈنگ ایف ڈی آئی انہوں نے بتائے تھے کہ کیوں آیا ہم اس کی پروموشن میں ابھی تک ہم نے ایٹ پار نہیں آئے ہیں. صرف اتنا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب بیفور آئی گو ٹو تاج صاحب کہ یہ جو آئی ایم ایف ڈریون بات کی ہے یہ آپ کتنا اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں ان یور کینڈیڈ اوپینین کہ یہ آئی ایم ایف ڈریون اور یہاں کتنا عمل دخل ہے ابھی موجودہ فیول پرائسز میں اور تمام جو ایک اضافہ ہم نے دیکھا ہے, اضافی رجحان دیکھا ہے ہر طرف. سلمان شاہ صاحب. جی آئی تھاٹ آپ نے تاج حیدر صاحب سے نہیں ٹو یو سر, میں تاج صاحب کی طرف پھر بعد میں جاتی ہوں, اس کا پہلے جواب آپ پلیز فرمائیے گا. دیکھیں آئی تھنک کہ پاکستان کو بڑی ڈائنامک طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں وہاں پہ یورو بانڈز کرنے ہیں, آپ نے جی ڈی آرز کرنے ہیں, آپ نے بہت سا کیپٹل ریز کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ریزروز کو اس وقت ایکسٹرنل شاک سے بچانا ہے. اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے ایکسٹرنل شاک کو فیس کر رہا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت سی کیپٹل مارکیٹ آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے پیچھے آئی ایم ایف کی مور لگنی بھی ضروری ہے. تو اسی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ایف آئیز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور اب آئی تھنک جو ڈیولپمنٹ بینکس چائنا کے نیچے ہیں ان تمام کو بھی ہم نے یہاں پہ فلی موبلائز کرنا ہے تاکہ کیپٹل فلو جو ہے پاکستان میں اس کو کم نہیں ہونا چاہیے, اس کو بلکہ زیادہ ہونا چاہیے. اور وہ جو فلو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہارون نے بات کی کہ پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس میں آئے تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس کی ہے کیپیبلٹی وہ بڑھے, اور ہمارے پاس اس وقت بڑے اچھے ایکسپورٹس مارکیٹس ہیں. چائنا میں ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, امریکہ سے ہمیں بڑی اچھی ایکسیس ملتی ہے, یورپ کے ساتھ ہمارا جی ایس پی پلس ہے. تو ہمیں ایک قسم کا شیل شاک سے نکل کے تو گویا یہ کہ آئی ایم ایف از ناٹ ٹو بیڈ آفٹر آل, یہ آپ کا اوپینین ٹھیک ہے. بالکل آئی تھنک ہمیں یہ تمام جتنے بھی بالز ہیں ان تمام کو ہم نے رکھنا ہے ہوا میں اور ان کو مینج کرنا ہے اور اکانومی کو جو اس وقت دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکالنا ہے. جی تاج صاحب ایک تو اس پہ فرمائیے گا, اور دوسرا مہنگی بجلی کے حوالے سے انہوں نے 2 مرتبہ یہ چیز ہنٹ کی ہے, تو ٹو یو اس کا ضرور جواب فرمائیے گا کہ کیا آپ کے پاس آپ کے پچھلے دورے حکومت میں یہ اپرچونٹی تھی کہ ہم رینیوبل انرجی کی طرف جاتے, اور انہوں نے سولر کے ہی حوالے سے یہ مثال آگے پھر اس کو دیگر معاملات پہ بھی امپلیمنٹ کیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ سولر پر ہے تو دیگر اطراف ہمیں سولر انرجی کا اس طرح سے وافر استعمال کیوں نظر نہ آیا آل دیز ایئرز؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں, اور ایک تو یہ جو آپ ٹیکسٹائل
एक्सपोर्ट में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी इम्पोर्टेड कॉटन पे है। अव्वल तो हमारी कॉटन मिकदार में और क्वालिटी में इस काबिल नहीं है कि उस पर कोई चीज़ बना के आप अब थरपारकर के अंदर हम कर रहे हैं कॉटन को ग्रो, कोई 42 मिलीमीटर के स्टेपल ग्रोथ उसके अंदर वो हमें मिली है। अच्छा, फिर मैंने उसी पे जाऊंगा कि हमें मईशत के अंदर दयानतदारी से काम लेना चाहिए। आप कहते हैं कि बिजली महंगी इन बिजली घरों से बन रही है, बिजली महंगी बन रही है कैपेसिटी की वजह से, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो आपको देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान शायद अगर आप देखें तो बॉटम से तीसरा या चौथा मुल्क है अगर पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें। 10-10 घंटे 12-12 घंटे की आपके पास लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं हमारे पास बिजली ज़्यादा है। जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम नहीं डाला। वो इसलिए कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन डालते हैं तो उसकी खबर टीवी पे इतनी अच्छी नहीं आती जितनी एक पावर प्लांट की। अच्छा, आपने पावर प्लांट भी डाल दिए इम्पोर्टेड कॉल पे। अब हमने एक नेचुरल रिसोर्स को थर के अंदर हमने हुकूमत सिंध ने चलाया 54% इक्विटी डाल के उसके अंदर, और उसमें इस वक्त उस पर जो बिजली बन रही है कोई 5.5 सेंट के करीब उसकी वो। अच्छा, ये अकेला बिजली घर है जो पहले तैयार हो गया था, ट्रांसमिशन लाइन बाद में पड़ी थी। अच्छा, इस वक्त सोलर एनर्जी की एक्सेप्टेंस आम लोगों में बहुत ज़्यादा है। यानी मेरा जो कराची में दफ्तर है वो कोई 3.5 साल से 6 एयर कंडीशनर उस पर चल रहे हैं। प्लांट तीसरे दिन देने लगी थी अपने बिजली शमसी तवानाई पर चलो। हाँ, शमसी तवानाई पे। अच्छा, अब उसको देख के मैं देख रहा हूँ कि पूरा शारा फैसल पे वो दफ्तर है, हर जगह वो सोलर, थर के अंदर हर चौथा घर जो है वो सोलर के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये कि अगर यानी सर यू आर ऑफ द व्यू कि आप कह रहे हैं सिंध में या कराची में, बल्कि सिंध आपने क्योंकि थर का भी जिक्र किया है, आप कह रहे हैं आपने सोलर खासी मुतारिफ कराई? नहीं, वो सोलर जो है वो कुछ एरियाज के अंदर, मतलब ये कि जैसे जहाँ पे थर में जो, हालांकि थर में बिजली बन रही है कोल से, लेकिन वहाँ भी हमने 5 मेगावाट सोलर जो है वो लगाई है ताकि वो जो शहर एक बनाए उसको बिजली दे जाए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 1200 मेगावाट की कितनी ही पावर प्लांट्स हैं आपके मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर, जो 2.5 सेंट पे प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा? और फिर ये आपने इतने लंबे क्यों कर दिए हैं प्रोसीजर्स कि अगर सूबाई हुकूमत कोई भी लगाना चाहती है पावर प्लांट तो आप उसको एनओसी नहीं देते। अब आप आर्गूमेंट ये देते नहीं, बिजली मुल्क में पहले ही ज़्यादा है। अब इसके ऊपर मुझे याद है कि जो थर की हमारी माइन थी उसमें सिर्फ एक आधे पेज का गारंटी के लिए हमें साल भर लड़ना पड़ा, जबकि मैं सेनेट में यहाँ लड़ता रहा कि जनाब ये हमें दीजिए, और काउंटर गारंटी ली गई हमसे। लेकिन ताज साहब, बैक इन द डे रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स उस वक्त भी जैसे लगाए गए, तो क्या इसके अलावा अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी जैसे डॉक्टर शाह का आई थिंक की उनका एक सवाल था बुनियादी तौर पर? नहीं, आप देखिए ना इस वक्त जो परमिशंस फेडरल गवर्नमेंट के पास है, हाँ, आप अभी की बात दुरुस्त है, वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम हर इंडस्ट्रियल एरिया में कैप्टिव पावर प्लांट सोलर लगाना चाह रहे हैं, और उसमें हुकूमत सिंध जो है 50% इक्विटी डालनी चाहती है। लेकिन ये कि उसकी एनओसी यहाँ से मिलती है, और एनओसी रुकी हुई है इस बात पे कि जनाब मुल्क में पहले ही ज़्यादा एनर्जी है। What about rental power projects back in the day? वो that was a failure, that was a bad decision, और वो एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर की गई थी। Quick one sentence, one liners from everybody. हारून साहब, starting with you. देखें, ये जो हम तीनों बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक ही बात कर रहे हैं कि इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे घटाने की ज़रूरत है, और आपको सस्ती चीज़ बिजली चाहिए और सस्ता फ्यूल चाहिए। मेरी जो वरी है इसमें एज ए नाउ न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पर्सन, वो ये है कि ये सारा करने के लिए सब सियासी जमातों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है और एक फैसला करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं चेयरमैन था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे पास 4-5 बहुत बड़ी कंपनियां, एक्वा पावर और दूसरी, बड़े बड़े सोलर के पार्क्स बनाना चाहती थी। लेकिन मुझे ये बताया गया कि जी हमारे पास अभी पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, तो आप इंतजार कीजिए।
وہ رینیوبل انرجی کی پالیسی میں جو میں نے عرض کیا ہماری بیوروکریسی میں نہ تو کمپیٹنس تھی، اور دوسرا جو شاہ صاحب ہنٹ کر رہے ہیں وہ کیپچر بھی ہوئے ہیں پاورفل لوگوں کے تھرو، تو اس کو اتنا ڈیلے کر دیا گیا کہ وہ کمپنیز پھر واپس چلی گئی۔ میرا ایک سینٹینس یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کر کے ڈراسٹک سٹیپ لینا ہوگا، ادروائز یہ وشس سائیکل انفارچونیٹلی بڑھتا جائے گا۔ ڈاکٹر شاہ، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سیاسی کنسنسس کی کمی کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے اس قسم کے کور معاشی ڈیسیشنز پر؟ I think کہ اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری جو فوسل فیول لابی ہے وہ بہت انٹرینچ ہے، لیکن وہ اب ختم ہو رہی ہے ایسا ایسا، عوام کو پتہ لگتا جا رہا ہے کہ باقی دنیا میں سستی بجلی ہے اور ہم یہاں پہ کیوں مہنگی دے رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ جیسے جیسے یہ ہم گرین انرجی کو اپنی منسٹریز میں زیادہ امپورٹنس دیں گے، نیپرا میں گرین انرجی کو ڈرائیونگ سیٹ میں بٹھائیں گے، تو پھر یہ ہم گرین انرجی کی طرف جائیں گے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ وہ گرین اینڈ کلین انرجی جو ہے وہ اس کی قیمت بھی کم ہے اور اس کو ہمیں رپو میں زیادہ تر اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس وقت دیکھیں ہمارا جو یہ جتنے بھی امپورٹڈ پلانٹس ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ تو ایک جگہ پہ، ان کی انرجی پیمنٹ ہمیں دینے کے لیے بڑا مشکل ہوا ہے، کیونکہ انرجی جو ہے وہ تو امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے، تو ہمارا سارا یہاں پہ جو کاسٹ آف ٹھیک ہے۔ تاج صاحب کا بھی میں لاسٹ کامنٹ اس پہ مانگ لوں۔ جی تاج صاحب، یور انسائٹفل کامنٹ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3-3.5 سال سے سی پیک کی پروجیکٹس رکی ہوئی ہیں امریکن پریشر کی وجہ سے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ رکی ہے؟ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم تاپی کی گیس گوادر لے جائیں گے، حالانکہ 90 کلومیٹر تک وہاں پائپ لائن ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، unless you take a firm decision کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور اس میں کیا آخر کنسنسس چاہیے آپ کو کہ بھئی سستی بجلی بننی چاہیے، اس پہ کون آپ سے اختلاف کرے گا؟ لیکن کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو ان کو روکی ہوئی ہیں۔ جو آپ کا جنا سولر پارک ہے 600 میگا واٹ، 300 لگائے 600 نہیں، وہ 3 سال سے ایک دفتر دوسرے دفتر بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ آپ نہیں آنے دے رہے ان کو۔ ناظرین I'll have to wind up، چونکہ وقت اس سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی تھا، لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے پرابلمز اور ساتھ ساتھ سولوشنز کی بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ تھینک یو ٹو آل دی جینٹلمین، سینیٹر تاج حیدر، ہارون شریف صاحب اینڈ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے۔ جوائن اس آفٹر اے بریک۔ تھینک یو فار واچنگ۔